الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمین یا رب العالمین. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. اللهم فقهنا في الدين. آمین یا الہی آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے اللہ کی رحمت سے. آج ایک دفعہ پھر آپ سب کو قرآن کی اس محفل میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کی ایک اور کوشش میں سب کو بہت بہت خوش آمدید. آپ کو یہ سفر جو آج سے شروع ہونے جا رہا ہے بہت بہت مبارک ہو، اور اللہ تعالیٰ اس سفر میں ہمیں سورہ فاتحہ سے لے کر سورۃ الناس تک ایک دوسرے کے ساتھ جمائے رکھے. اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت عطا فرمائے اور اس سفر کو ہم لوگ بخیر و عافیت، علم اور عمل دونوں صورتوں میں مکمل کریں. آمین یا رب العالمین. تو جی جناب، کل کا سیشن آپ لوگوں کو کیسا رہا؟ کیا کچھ آپ نے اس سے سیکھا؟ کسی نے کوئی چیز جو اپنی زندگی میں شامل کی ہو، یا کوئی ایسی چیز جس نے اس کو کچھ سوچنے پہ مجبور کیا ہو، کوئی شیئر کرنا چاہے گا؟ جی جناب، کوئی نہیں بولے گا؟ چلیں پھر میں ہی بولتی ہوں. جی طیبہ. طیبہ کے علاوہ السلام کوئی نہیں ہے علیکم اور کلاس میں؟ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہاں جی جناب. آپا اکثر مختلف کام کرتے ہوئے بسم اللہ پڑھا کرتے تھے، لیکن اتنا شعوری طور پر نہیں. ہماری نیت میں اتنا اخلاص نہیں آتا تھا جتنا آج پڑھتے ہوئے، اور مزید یہ کہ بسم اللہ پڑھنے کے اور بہت سے مقامات کا پتہ چلا. تو بہت سی چیزیں ایسی تھی جن کو کرنے سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھا کرتی تھی میں، لیکن اب وہ سٹارٹ کیا میں نے الحمدللہ. الحمدللہ الحمدللہ. اللہ تعالیٰ آپ کے علم اور عمل دونوں میں برکت دے، اور ہم سب کو اس پہ عمل کرنے والا بنا دے. رافعہ کہہ رہی ہے کہ وہ اب شعور سے جو ہے وہ بسم اللہ پڑھ للہ. رافعہ جی، اللہ تعالیٰ آپ کو مزید برکت دے. اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں اور عمل میں مزید اللہ تعالیٰ آپ کو نوازیں. جی تو آج سے انشاءاللہ تعالیٰ ہم لوگ سورۃ الملک کی باقاعدہ آغاز کریں گے، ٹھیک ہے؟ اور آج کے دن ہم لوگ اس سورت کا انٹروڈکشن، اس کا پس منظر اور ساتھ میں اس کی فضیلت کو پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ اور ہمیں ہم لوگ سورہ ملک سے سٹارٹ لے رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے، اس کے پیچھے ایسی کون سی بات ہے کہ ہم نے ڈائریکٹ سورہ فاتحہ سے سٹارٹ کیوں نہیں لیا، یہ بھی چیز میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی انشاءاللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے؟ تو پھر اللہ تعالیٰ کا نام لے کر باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے جو ہے وہ ہم اس کا ایک جائزہ لیتے ہیں، ایک مختصر سا تعارف کہ ترتیب کے اعتبار سے قرآنی ترتیب جو ہے قرآن پاک میں یہ 67 نمبر پر آتی ہے. جیسا کہ ہم لوگ جانتے ہیں کہ ٹوٹل 114 صورتیں ہیں، جن میں سے اس کا نمبر 67 ہے، ٹھیک ہے؟ اور نزول کے اعتبار سے کیونکہ قرآن پاک کی جو ترتیب ہے نزول کی ترتیب اس سے مختلف ہے، تو وہ ہے 77 نمبر نزول کے اعتبار سے اس سورہ کا، ٹھیک ہے؟ اور یہ جس دور میں نازل ہوئی وہ مکی دور تھا، اور تقریباً کوئی کہتے ہیں اسکالرز کے آلموسٹ مڈ
مکی دور تھا، آپ کو پتا ہے کہ مکہ کے 13 سال تھے، مکہ میں 13 سال اسلام کی مکی دور آپ کو سب سے پہلے تو میں یہ ایکسپلین کر دوں کہ مکی دور کہتے کسے ہیں۔ نبوت کے بعد جو نبوت کے بعد جو دور جو ٹائم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی تبلیغ کے لیے اور اسلام کے لیے جو اپنی زندگی کا حصہ جو ہے وہ گزارا مکہ میں، اسے مکی دور کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور جو دور انہوں نے نبوت اور ہجرت کے بعد جا کر مدینہ میں گزارا، اس کو مدنی دور کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ مکی دور یعنی کہ نبوت کے کچھ کہا جاتا ہے کہ مڈ میں آئی، جو کہ مڈ جو ہے آلموسٹ 5 یا 6 جو ہے وہ بنتا ہے سال، نبوی سال یعنی کہ نبوت ملنے کے بعد، اور کچھ اسکالر نے کہا کہ 4 نبوی کو یعنی کہ نبوت کے چوتھے سال اس کا نزول ہوا، ٹھیک ہے؟ جس کا بھی مائک آن ہے کائنڈلی اپنے مائکس آف کر لیجئے پلیز۔ جی، اس کے بعد جو رکوع ہے اس کے ٹوٹل 2 ہیں، آیات اس کی 30 ہے، اس کے جو الفاظ ہیں وہ 330 ہیں، اور اس کے حروف 1313 ہیں، ٹھیک ہے جی؟ اس کے علاوہ اس کے دیگر نام بھی ہیں، جن میں سے ایک واقعہ، ایک منجیہ اور ایک مانعہ۔ واقعہ اس کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ جو ہے یہ بچانے والی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ واق سے ہے، واو الف کا وقی واق، یہ ہوتا ہے بچانا، پناہ دینا۔ تو یہ قیامت کے روز اور اس کے علاوہ ہمیں جہنم میں جانے سے اور قبر کے عذاب سے بچانے والی ہے۔ منجیہ جو ہے وہ یعنی کہ نجات دینے والی، تو قیامت کے دن ہمیں یہ جہنم سے نجات دلانے کا بھی باعث بنے گی۔ وہ کیسے بنے گی یہ بھی تھوڑی دیر میں ہم جانتے ہیں۔ اور مانع یعنی کہ منع کرنے والی، روکنے والی، تو اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ ہماری سفارش بھی کرے گی کہ ہمیں جہنم میں نہ ڈالا جائے، ٹھیک ہے؟ اور یہ کس صورت میں ہوگا؟ جب ہم ریگولر اس کی تلاوت کریں گے۔ جی جناب، اس کے بعد آتا ہے کہ اس کی شان نزول کیا ہے، یہ کیوں نازل، اس کے نزول کا سبب کیا ہے اس سورہ کے۔ ایک تو یہ ہے کہ اس کے اندر توحید کا سبق جو ہے وہ دراصل ہے اللہ تعالیٰ کی معرفت اور اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط کرنے کے بارے میں اس کے اندر کافی زیادہ غور و فکر، کافی زیادہ تدبر کروایا گیا ہے، کائنات کی نشانیوں کے ذریعے بھی، اور وہ نشانیاں جو ہماری اپنی ذات کے اندر بھی ہیں۔ اس کے علاوہ اس کے اندر ایک آیت ہے، آیت نمبر 13، وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اور تم اپنی بات کو چھپاؤ یا ظاہر کرو، بے شک وہ سینوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ ابن عباس جو ہیں، جو ایک صحابی ہیں، ان کا قول ہے، ابن عباس بہت ہی اپنے دور کے اور صحابہ اکرام کی آیات کی بہت اچھی تفسیر کرتے تھے، اور ان کی تفسیر کے بارے ان کا قول ہے کہ یہ آیت جو ہے وہ مشرکین کے بارے میں نازل ہوئی۔ یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معاذ اللہ گالیاں دیتے تھے، اور جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی باتوں اور بدخواہی سے مطلع کر دیتے تھے، یعنی کہ بذریعے وہی آپ کو اس چیز کی اطلاع ہو جاتی تھی۔ اس لیے مشرک لوگ ایک دوسرے سے کہتے تھے کہ رازدارانہ طریقے سے بات کرو، کہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اللہ کو معلوم نہ ہو جائے۔ سبحان اللہ، دیکھیے کہ جہالت کی انتہا تھی کہ ان کو یہ نہیں پتا کہ وہ اللہ جو کہ چھوٹی سے چھوٹی مائنیوٹ ڈیٹیل کو بھی جان لیتا ہے، اس سے کسی طرح کوئی بات کس طرح چھپ سکتی ہے، لیکن اپنے طور پہ وہ
چھپ چھپ کر باتیں کرتے کہ کہیں محمد کو بتانے والے یعنی کہ اللہ تعالیٰ جو وحی کے ذریعے بتاتے تھے ان کو پتہ نہ چل جائے. تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ یہ آیت نازل فرمائی کہ تم چھپا کر بات کرو یا پھر ظاہر کرو، لیکن اس ذات کو خوب پتہ چل جاتا ہے کیونکہ وہ ہمارے دل کے اندر چھپے ہوئے رازوں تک کو جانتا ہے جو ہم کسی کے سامنے بھی نہیں بتاتے. پھر اس کے اب فضائل و برکات جو ہیں، ٹھیک ہے، اس میں سب سے پہلے ہے ترمذی میں 2892 حدیث نمبر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سونے سے پہلے یہ سورت ہمیشہ پڑھتے تھے. جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تک الف لام میم تنزیل یعنی کہ حامیم سجدہ اور تبارک الذی بیدہ الملک یعنی کہ سورہ ملک پڑھ نہ لیتے سوتے نہ تھے. ٹھیک ہے، پھر اس کے آگے آتا ہے کہ یہ سورت عذاب قبر کے لیے رکاوٹ اور نجات دینے والی ہے. یہ سورہ مانعہ ہے، یہ نجات دینے والی ہے، اپنے پڑھنے والے کو عذاب قبر سے بچاتی ہے، اور یہ روایت ابن عباس سے ہے. حضرت عبداللہ بن عباس ہیں جو حضرت عباس کے بیٹے تھے، انہوں نے یہ روایت کی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اور اس کا حدیث کا نمبر ہے ترمذی میں 2890. اس کے بعد آتا ہے کہ یہ اپنے پڑھنے والے کے لیے شفاعت کرے گی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قرآن کی 30 آیتوں کی ایک سورہ نے ایک آدمی کی شفاعت یعنی سفارش کی تو اسے بخش دیا گیا. یہ سورہ تبارک الذی بیدہ الملک ہے یعنی کہ سورہ ملک ہے. یہ ترمذی کی 2891 حدیث نمبر ہے. اسی طرح آتا ہے کہ یہ سورہ روز قیامت جھگڑا کرے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، قرآن میں ایک سورت ایسی ہے جس میں 30 آیتیں ہیں، وہ اپنے پڑھنے والے کے لیے جھگڑا کرتی رہے گی یہاں تک کہ اسے جنت میں داخل کروا کر رہے گی، اور وہ سورہ ملک ہے. طبرانی نے اسے روایت کیا ہے اور حدیث نمبر ہے 3654. اسی طرح اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس سورت میں آخر ہے کیا. ایسی کیا بات ہے اس سورہ میں کہ یہ سورہ اپنے پڑھنے والوں کی سفارش بھی کرے گی، ان کی نجات کا ذریعہ بھی بنے گی، یہ کہ اللہ تعالیٰ کے آگے اس کو جہنم میں اس آدمی کو جانے سے بھی بچا لے گی. تو اس کے جو بیسک اس کے مضامین ہے اس میں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اس کے اندر دعوت توحید ہے دلائل کے ساتھ. دلائل کیا ہے؟ کائنات پہ غور و فکر کرایا گیا ہے، ہمارے اپنی ذات اور اپنے نفس کے اندر غور و فکر کرنے کی دعوت دی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کس طرح تخلیق کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے کائنات کی چیزیں جیسے آسمان، زمین اور بہت سورج، ان بہت ساری چیزوں کی مثالیں دے کر ہم پر وضاحت کی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہے، کوئی ایک ذات بڑی ہے جو اس تمام کائنات کا نظام سنبھال کر بیٹھی ہوئی ہے. اور اس کے علاوہ اسی سورہ میں مقصد تخلیق انسانی یعنی کہ ہمیں کیوں تخلیق کی اللہ تعالیٰ نے، اس کا مقصد بھی بیان کیا گیا ہے. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد اس کا ایک اور ٹاپک جو اسی کے اندر اس کا تذکرہ ہے وہ یہ ہے کہ رسالت کا انکار کرنے والے، رسولوں کی تکذیب کرنے والوں کا انجام کیا ہوگا وہ بھی اس کے اندر بیان کیا گیا ہے. کیونکہ دیکھیں آج کل تکذیب کے بہت سے اور بھی طریقے، پرانے زمانے میں تو یہ تھا نا، جس زمانے میں رسول آیا کرتے تھے اور قوموں کے درمیان میں تھے، اس ٹائم پہ ڈائریکٹ بحیثیت انسان، بحیثیت رسول جو ہے ان تمام ان کے انبیاء کی تکذیب کی جاتی تھی، انہیں جھٹلایا جاتا تھا کہ تم اللہ کے رسول نہیں ہو، تم جو چیز لے کر آئے ہو اس کا کوئی وجود نہیں ہے، ایکسیکٹرا ایکسیکٹرا. لیکن آج بھی تکذیب ہو رہی ہے. آج تکذیب کس طرح ہو رہی ہے؟ آج تکذیب ہو رہی ہے بالفعل. آج تکذیب ہو رہی ہے جب ہم
رسول کو مان کر بھی رسول کی نہیں مان رہے۔ آج تکذیب ہو رہی ہے اس صورت میں جب لوگ کہتے ہیں کہ قرآن ہی ہمارے لیے کافی ہے، ہمیں حدیث کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم حدیث سے حوالہ کیوں لیں؟ قرآن ہے نا، جتنا قرآن میں دیا ہے ہم صرف اسی کو مانیں گے۔ دوسرے الفاظ میں آج کے دور میں جو ٹرم جو اصطلاح استعمال ہوتی ہے وہ فتنہ انکار حدیث ہے، ٹھیک ہے، کہ حدیث کا انکار کیا جا رہا ہے۔ آج صحابہ اکرام کی تذلیل کی جا رہی ہے، وہ جو نبی کرام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھی تھے، جنہوں نے اسلام کی خاطر قربانیاں دیں، تو آج بھی منکرین دعوت رسالت ہو ہے، اور آج کے دور میں بھی وہی انجام ان لوگوں کا ہونے والا ہے جو انجام اس سورہ میں ان کفار کا بتایا گیا، جو یا پچھلی اقوام کا بتایا گیا، جنہوں نے اپنے رسولوں کو یا تو جھٹلایا یا ان کو قتل کیا یا ان کو تکالیف دی، ٹھیک ہے۔ تیسرا مضمون اس کے اندر آ جاتا ہے امکان آخرت، یعنی کہ آخرت نے آنا ہی آنا ہے۔ یہ ایک ایسا اٹل سچ ہے جس کو کوئی بھی جھٹلا نہیں سکتا، ٹھیک ہے۔ اور ساتھ ہی یہ کہ ہمیں آخرت پر ایمان لانا ہے۔ آخرت پر ایمان لائے بغیر نہ تو ہمارے اعمال بہتر ہو سکتے ہیں اور نہ ہی ہمارا ایمان مکمل ہے، یعنی کہ نجات نہیں ہے، نہ اس میں کہ ہم لوگ اس بات کا یقین رکھیں کہ آخرت ہے، اور نہ ہی اس بات میں کہ ہم لوگ پوری طرح ہی اس چیز کا انکار کر دیں کہ نہ تو کہیں قیامت ہے اور نہ ہی کہیں یوم جزا و سزا ہے، ٹھیک ہے۔ اور چوتھا جو اس کے اندر مضمون ہے مین اور پرومیننٹ، تردید شرک۔ بہت سارے شرک کی اقسام ہے، جس میں سب سے بڑا شرک اکبر جو ہے وہ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کا انکار ہے، اور جو شرک اصغر ہے منیوٹ، جس کو آپ کہہ سکتے ہیں شرک خفی، چھپا ہوا شرک، وہ ہے ریاکاری، جب نیتوں میں اخلاص نہیں ہوتا، انسان محض دکھاوے کے لیے کچھ نیک اعمال کرتا ہے کہ دنیا میں واہ واہ کاری ہو جائے، لیکن اس کے اعمال اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے نہیں ہوتے، ٹھیک ہے۔ ابھی ہم آگے جا کے پڑھیں گے جب ہم لوگ انشاءاللہ تعالیٰ العزیز اپنی آیات، تو بہت ہی شروع میں ہمیں بتا دیا گیا ہے کہ احسن عمل جو ہیں وہ کرنے ہیں، اور پھر احسن عمل کا کرائٹیریا کیا ہے وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ ہم لوگ پڑھیں گے۔ اس کے بعد ہم لوگ جو ہے، اب آپ کو میں یہ بتاتی ہوں کہ سورت جو ہے ہم اس کو سب سے پہلے پڑھ کیوں رہے ہیں۔ سب سے بڑی بات ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کا تعارف ہے، ہمیں بتایا گیا ہے کہ بادشاہت جو مالک ہے وہ کون ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو ساری حکومت کا ہر چیز کا مالک ہے، سب بادشاہوں کا بادشاہ ہے، وہی جس کو چاہتا ہے بادشاہت عطا کرتا ہے، اقتدار دیتا ہے، اسی کے ہاتھ میں بادشاہت اور ملکیت ہر چیز کی، اس اللہ ہی کے پاس ہے آسمان اور زمین کے خزانے، اور وہ اصل بادشاہ ہے، وہ ہے سب سے بڑا، اور یہ تمام سورہ اسی کے تعارف پر مبنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكُ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ شورى میں بھی فرمایا آیت نمبر 12 میں لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، یعنی کہ اس کے ہاتھ میں آسمانوں اور زمین کی کنجیاں ہیں، روزی کشادہ کرتا ہے جس کی چاہے اور تنگ کر دیتا ہے جس کے لیے وہ چاہے، بے شک وہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ اسی طرح سیم ٹاپک، سیم مضمون سورہ منافقون میں بھی ہے، آیت نمبر 7، اور اس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اور آسمانوں اور زمین کے خزانے اللہ ہی کے لیے ہیں،
اسی طرح سورہ یاسین آیت نمبر 83، پس وہ ذات پاک ہے جس کے ہاتھ میں ہر چیز کا کامل اختیار ہے اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ یعنی کہ دیکھیں اس طرح کی بہت ساری آیات ہیں جس میں ہمیں بار بار رب العزت کی معرفت کروائی جاتی ہے اور ہمیں بتایا جاتا ہے کہ اصل خالق کون ہے۔ یہ صورت اس لحاظ سے بھی کافی زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ اس صورت میں قرآن مجید کی صورتوں کا آخری یعنی کہ 7واں گروپ سٹارٹ ہوتا ہے، اور اس کے آغاز میں کچھ مکی صورتیں ہیں اور اختتام پر کچھ مدنی صورتیں ہیں۔ ٹھیک ہے، تو سورت الملک سے لے کر سورت کافرون تک مکی صورتیں ہیں اور یہ 43 ہیں۔ ٹھیک ہے، 43 ٹوٹل جو ہیں وہ مکی صورتیں ہیں، جن میں سے سورہ ملک بھی ایک ہے۔ اسی طرح جو پارہ 29 پارہ ہے جس کا آغاز جو ہے سورہ ملک سے ہوتا ہے، اس کا مرکزی مضمون جو ہے نا وہ، اور قرآن کے اختتام پر یعنی کہ 25 پارہ کے بعد یا 20 پارہ کے بعد جو اکثر و بیشتر جو سبجیکٹ چل رہا ہے نا، اور جو اللہ تعالیٰ خاص تاکید اور وصیت امت مسلمہ کو کرتے ہیں، وہ یہی ہے کہ قرآن کا یہ پیغام جو ہے وہ ساری دنیا تک پہنچایا جائے۔ اللہ کی جو بات ہے وہ سب کے لیے ہے، اور اس قرآن کے پڑھنے والوں پر یہ لازم ہو جاتا ہے کہ جب وہ خود اس نور سے اپنے آپ کو منور کر لیں، جب یہ حق ان تک پہنچ جائے تو پھر وہ اس کو آگے دوسروں تک بھی پہنچائیں۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ دعوت اللہ کا فریضہ انجام دینا ہے۔ اور پھر دعوت اللہ جو ہے وہ بالکل ایسے ہی اٹھ کر نہیں ہو جاتی کہ اٹھ کے تو فوراً سے پہلے ہم لوگ احکامات دینے شروع کر دیں، فوراً سے پہلے لوگوں کو ڈراوا دینا شروع کر دیں کہ یہ چیزیں ہیں، ان پہ عذاب ہے، یہ چیزیں ہیں، ان پہ ثواب ہے، یہ دیکھو اس چیز کو تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر یہ وعید دی ہے۔ فوراً سے پہلے حجاب پہ، اسکارف پہ اور عبائے پہ اور چہرے کے پردے پہ اور باقی چیزوں پہ آ جائیں، نہیں، اس کا ایک تدریجی عمل ہے۔ کیونکہ دیکھیں جب ہم کسی چیز کو ڈیپ ڈاؤن پوری طرح پہلے اسے تعارف حاصل نہیں کرتے نا، تو ہمیں اس کی کوئی چیز بھی سمجھ میں نہیں آتی، ہمیں اس کی بتائی ہوئی کسی بات کا بھی کوئی اثر نہیں ہوتا۔ تو پھر ضروری کیا ہے کہ وہ کلام جو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے، سب سے پہلے بھیجنے والے کا تعارف حاصل کیا جائے۔ سب سے پہلے ہم لوگ دیکھیں کہ باہر وہ ہستی ہے کون جس نے ہدایت کی یہ سورس ہمارے لیے اتاری ہے، یعنی کہ انسان اللہ تعالیٰ کا تعارف سب سے پہلے حاصل کرے اور پھر اسی کی طرف وہ دوسروں کو بلائے۔ اور یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ اس کو بلانے والا خود سب سے پہلے اس کی معرفت حاصل نہ کرے، یعنی کہ میں، آپ یا ہم میں سے کوئی بھی اور اس وقت تک دعوت دین نہیں کر سکتا یا ہمارے اندر وہ پیشن، وہ ڈیووشن اور وہ چیز آ ہی نہیں جا سکتی جس کو ایک ورڈ ہے للہیت، یعنی کہ اخلاص، اللہ کے لیے خاص یہ کام کرنا، تو وہ اس وقت تک آ ہی نہیں سکتی جب تک خود ہم اللہ کا تعارف نہ لے لیں اور اللہ سے اپنا تعلق نہ بنا لیں۔ اور جب ہم لوگ خود اپنا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ بنا لیتے ہیں تو پھر ہم اس قابل ہو جاتے ہیں کہ دوسروں کو بھی اس عظمت اور اس قوت کا احساس دلا سکیں۔ لہٰذا اس صورت میں پوری طرح اللہ تعالیٰ کا تعارف جو ہے وہ پیش کیا گیا ہے، اور اس تعارف میں اور اس تمام سفر میں ایک تدریجی صورت ہمیں نظر آتی ہے۔ سب سے پہلے اللہ کی پہچان ہے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام انبیاء، یعنی کہ ایمان بالرسالہ، رسالت پر ایمان کی بات ہوتی ہے۔ پھر تیسرے درجے پر ایمان بالآخرہ کی بات ہو جاتی ہے، یعنی کہ آخرت پر ایمان۔ اور جب ہم ان تینوں ایمان کو اپنے اندر پختہ کر لیتے ہیں، جب ہمارا یقین مکمل ہو جاتا ہے، کامل ہو جاتا ہے کہ کوئی ذات ہے
جو یہ سب نظام چلا رہی ہے، کوئی ذات ہے جس کے آگے ہم جواب دہ ہیں؟ پھر اس ذات کا پیغام لانے والے کوئی پیامبر ہیں جن کی عزت، جن کو ماننا ہم لوگوں پر فرض ہے، اور پھر وہ تمام کام یا وہ تمام اعمال جو ہم کیا کر رہے ہیں اس کے لیے ایک دن جزا و سزا کا دن بھی مقرر ہے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہو کر اپنے ایک ایک عمل کا جواب دینا ہے۔ تو یہ چیزیں جب ہمارے اندر پختہ ہو جائیں گی نا، تو پھر جب ہم لوگ احکامات پہ آتے ہیں تو پھر ہمارے لیے اس محبت کے تحت احکامات پر عمل کرنا بھی آسان ہو جاتا ہے، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی پسند کے مطابق ڈھالنا بھی آسان ہو جائے گا، اور پھر ہمیں کوئی چیز بھی شریعت میں موجود احکامات، وہ تمام چیزیں جن سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا، یا وہ تمام چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے فرض کر کے ہمیں اپنانے کا کہا، ہمیں بوجھ یا تاوان نہیں لگیں گی، بلکہ ہم لوگ خوشی خوشی وہ کام کرنے لگیں گے۔ دیکھیں دیکھیں ہم لوگ جس سے محبت ہوتی ہے نا، وہ ہمیں دن اٹھائے رات اٹھائے، صبح کو کہہ دے کہ یہ رات ہے تو ہم کہتے ہیں رات ہے، رات کو کہہ دے دن ہے تو ہم کہتے ہیں دن ہے، وہ کہتا ہے کھڑے ہو کے سارا سارا دن کچن میں کام کرو، اولاد سے محبت ہوتی ہے نا تو اس کے لیے سارا دن کچن میں کھڑے ہو کے کام سارا دن کرتے رہتے ہیں۔ ہم سے محبت ہے نا تو اس کے لیے کچھ بھی کرنا پڑے اس کو پیمپر کرنے کے لیے ہم لوگ کرتے ہیں۔ تو پھر ان تمام رشتوں سے زیادہ حقدار جو رشتہ ہے ہمارا اور اللہ تعالیٰ کا، پھر جب اس کی محبت ہمارے دل میں گھر کر جائے گی تو پھر کیسے ممکن ہے کہ ہم لوگ اس کی کہی ہوئی کسی بھی بات کو کسی بھی ٹائم پہ ٹال سکیں؟ تو اپنے اس تعلق کو مضبوط کرنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے جو ہے اللہ تعالیٰ کا تعارف حاصل کرنا ہے۔ پھر اس کے علاوہ ایک اور چیز بھی ہے کہ سٹیپ بائی سٹیپ اگر ہم لوگوں نے کچھ تھوڑی سی بھی خیر حاصل کر لی ہے نا، کچھ بھی تھوڑا سا پڑھ لیا ہے، تھوڑا سا بھی چیز کو ہم نے کسی چیز کو سیکھ لیا ہے نا، تو اس میں ہمارے اوپر واجب ہو جاتا ہے کہ اسے آگے پہنچانا ہے۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمعۃ الوداع میں 1,07,000 کے مجمع میں یہ بولا کہ مجھ سے آگے پہنچاؤ، ہاں ایک آیت ہی کیوں نہ ہو۔ اور اسی لیے امام احمد کہتے ہیں کہ اس نے ایک مسئلہ معلوم کر لیا، ایک بات کسی کو پتہ چل گئی تو وہ اسی کا عالم ہے، اور اس کا فرض بن جاتا ہے کہ وہ جو جانتا ہے اسے دوسروں کو بھی بتا دے، اس کو آگے پہنچائے، کیونکہ علم ایک امانت ہے۔ اور ایک کی دیکھیں سب سے بڑی مثال جو ہے نا، اگر ہم لوگ دیکھیں ماضی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں، تو وہ حضرت ابوبکر صدیق کی زندگی بنتی ہے ہمارے لیے۔ کیا تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا سے واپس آئے، اس وقت صرف سورہ الگ کی 3 آیات، پہلی 5 آیات تھی ان کے پاس۔ انہوں نے آ کے صرف بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام ایک چیز ہے، مجھ پر وہی نازل ہوئی ہے، ایک ذات ہے اللہ تعالیٰ اور اس پر ہمیں ایمان لے کر آنا ہے۔ کوئی قرآن نہیں ابھی پوری طرح اترا تھا، کچھ بھی نہیں تھا، بس ایک حق ایک ہدایت کی بات سامنے آئی، پتہ چلی، فوراً ایمان لے آئے، نہ کوئی کتاب پڑھی، نہ کوئی قرآن پاک کمپلیٹ کیا اس ٹائم پر، لیکن جو خیر خود پائی، فوراً سے پہلے اس خیر کو مزہ جو ہے وہ دوسروں کو دلانے کے لیے چل پڑے، اور اسی دن انہوں نے یہ پیغام اپنے دوستوں تک پہنچایا، اور کہتے ہیں کہ اسی دن ان کے ہاتھوں تقریباً 6 سے 7 لوگ جو ہیں صحابہ کرام جو انہوں نے اسلام قبول کیا، ٹھیک ہے، اور پھر انہوں نے بھی اس خیر کو ساتھ ساتھ ان کے سمیٹنا شروع کیا۔ تو یہاں ہمارے لیے عمل کا کیا پوائنٹ بنتا ہے؟ ہمارے لیے یہ چیز ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے آج ہمیں یہ راستہ دکھا دیا ہے،
آج اگر ہمیں یہ پتہ چلا ہے کہ یہ حق جو ہے اس کو سیکھنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے، تو اپنے سفر میں اپنے پیاروں کو، اپنے جاننے والوں کو، اپنے دوستوں کو، رشتہ داروں کو، سب کو ساتھ میں شامل کریں، پیار سے، محبت سے ان کو بتائیں کہ یہ چیز ہو رہی ہے، یہ چیز ہم سیکھنے جا رہے ہیں، پلیز آپ بھی آئیں اور یہ چیز سیکھیں۔ یہ نہیں کہ صرف اس کلاس میں، اس میں کوئی آپ لوگوں کے لیے کوئی وہ نہیں ہے آپ لوگوں کے لیے زبردستی کہ آپ لازمی اسی ایک کلاس میں آ کے سیکھیں۔ دیر آر سو مینی کلاسز، دیر آر سو مینی سورسز، بہت اچھے اچھے استاد ہیں باہر جو سکھا رہے ہیں، اور بھی بہت کچھ ہے۔ آپ لوگوں کو صرف رہنمائی کریں، انہیں بتائیں کہ قرآن پاک سے، اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق بنائیے، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق بنانے کا جو سب سے خوبصورت طریقہ ہے، سب سے خوبصورت جو اور سب سے فائدہ مند اور اوتھینٹک ذریعہ ہے، وہ قرآن اور حدیث ہے۔ ان دو چیزوں کو اگر آپ پکڑ لیتے ہیں، ان کو آپ معنی کے ذریعے، ان کو لفظ با لفظ آپ سیکھنا شروع کر دیتے ہیں، تو یقین جانیں کہ اللہ تعالیٰ اور آپ کے درمیان ایسی دوستی ہو جائے گی کہ ادھر آپ سوچا کریں گے اور ادھر اللہ تعالیٰ اس چیز کو حقیقت کا روپ دیا کریں گے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے؟ پھر ہے کہ اس میں ایک اور چیز بھی ہے کہ اللہ اس میں بہت جامع طریقے سے اللہ تعالیٰ کا تعارف ہے، اور جب ہم لوگ اسی وجہ سے اس سورہ کو سب سے پہلے پڑھانے کا مقصد بھی یہی ہے باقی سب چیزوں سے، کہ قرآن پاک میں جب ہم سورہ بقرہ سٹارٹ کریں گے جو کہ دوسری بن جاتی ہے سورہ قرآن پاک کی، اس میں کافی سارے احکامات ہیں، کافی سارے یہود کے اور عیسائیوں کی، ان کے وہ رویے اور وہ چیزیں ہیں جو انہوں نے انکار کیا اسلام کا اور حق کا، اور اس کے بدلے میں پھر، اور یا پھر جب حضرت عیسیٰ آئے، حضرت موسیٰ آئے، کس کس طرح انہوں نے تحریف کی اللہ تعالیٰ کے پیغام میں، اللہ تعالیٰ نے جو ان کے اوپر اتارا تھا ان چیزوں کو بدلا۔ تو ان تمام چیزوں کو پڑھنے سے پہلے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم لوگ اس سچ کو اچھی طرح جذب کریں اپنے اندر، اللہ تعالیٰ کی بڑائی کو محسوس کریں، اس کی عظمت کو محسوس کریں، اس کے ساتھ ایک تعلق، ایک برج بنا لیں، تاکہ ان تمام چیزوں کو جو کہ آگے آنے والی ہیں ان کو زیادہ کلیئرٹی کے ساتھ ہم لوگ سمجھ سکیں۔ ٹھیک ہے؟ اور اس کے علاوہ ایک اور چیز بھی ہے کہ اس سے پچھلی سورہ سورہ تحریم ہے، جس کے اندر نور اور مغفرت کی بات کی گئی ہے۔ ٹھیک ہے؟ جو نور ہے قرآن پاک کو اس میں نور کہا گیا ہے، اور پھر مغفرت کی بات کی گئی کہ مسلمانوں کو کہا گیا کہ اپنے لیے مغفرت طلب کرو۔ تو اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے وہ تمام شرائط بتا دی ہیں کہ اگر آپ لوگوں کو مغفرت چاہیے، اگر آپ لوگوں کو نور ہدایت چاہیے، تو وہ کون کون سے کام ہیں جو آپ کو کرنے پڑیں گے، تو ہی آپ مغفرت کے بھی حقدار ہو سکتے ہیں اور آپ ہدایت کے رستے پر بھی چل سکتے ہیں۔ لہٰذا ان تمام چیزوں کو آپ اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے اس سورہ کو باقاعدہ طور پہ پھر ہم لوگ آغاز کریں گے اور اس کو ہم لوگ انشاءاللہ تعالیٰ پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے؟ یہاں تک اگر آپ لوگوں کا کوئی سوال ہو، آپ لوگ کچھ پوچھنا چاہیں تو آپ پوچھ سکتے ہیں، ورنہ اس کے بعد جو ہے کہ ایٹ لیسٹ ہم لوگ پہلی آیا کی جو ہے وہ تجوید پڑھ لیتے ہیں، اور کل ہم لوگ پھر اس کی تجوید کے بعد کل ہم لوگ اس کی ترجمہ، یعنی کہ لفظی ترجمہ ڈیٹیل میں، اور ساتھ میں اس کی ہم لوگ تفسیر کر لیں گے۔ ابھی آپ لوگوں کے پاس ٹائم ہے، اگر آپ کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں، کیونکہ آج سے ہمارا ٹائم 10:15 ہوگا، کیونکہ یہی ٹائم ہم لوگوں نے پھر رمضان میں بھی کنٹینیو کرنا ہے، تو بہتر ہے کہ ہم ابھی سے اس کی پریکٹس کرنا شروع کر دیں کہ ہم لوگ ان ٹائم ختم کریں۔ جی، کسی کو کچھ پوچھنا ہے اب تک، ابھی تک کے لیے جو؟ آپا میں نے آپ کو میسج کیا ہے، پلیز آپ وہ دیکھیں گی؟
آپ الاؤ کر دیں انشاءاللہ میں یہ لیکچر سن لوں گی. کون سا لیکچر بیٹے؟ آپا مجھے کل گرمانی ہاؤس جانا ہے اور کل میری فرسٹ کلاس ہے وہاں، تو مجھے کچھ ہیلپ چاہیے تھی کلاس میٹ سے. تو کیا میں بات کر سکتی ہوں ان سے؟ اگر آپ الاؤ کریں تو مجھے کلاس چھوڑنی ہے اب. جی جی شور. ہاں بے شک. ابھی ویسے بھی ہم لوگ اس سے آگے بھی زیادہ نہیں پڑھیں گے، صرف تجوید پڑھنی ہے، اور وہ تو ماشاءاللہ آپ کی ویسے بھی کافی اچھی ہے. تو آپ اگر جانا چاہتے ہیں تو پلیز کیری آن کریں. ٹھیک ہے؟ جزاک اللہ. اوکے جی. اللہ حافظ. جی اور کسی نے کچھ پوچھنا ہے؟ جی پلیز اگر پوچھنا ہے تو پوچھ لیجئے، ورنہ پھر یہ ہے کہ میں شروع کروں گی وہ تجوید شروع کروں گی پھر میں اس کی. آئی تھنک کوئی نہیں پوچھنا چاہ رہا، کچھ نہیں پوچھنا چاہ رہا. اوکے جی. ٹھیک ہے جی. اوکے. آیت نمبر 1 ہے. ہم لوگ سب سے پہلے اس کی بسم تلاوت کرتے ہیں. اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی بیدہ الملک وهو على كل شیء قدیر. وہ ذات جو بہت بابرکت ہے، جس کے ہاتھ میں سب بادشاہت ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. دیکھیں سٹارٹ ہی سبحان اللہ کتنا خوبصورت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا تعارف ہے. تبارکا، تبارہ بہت بابرکت، کا تبارکا بہت بابرکت ہے، الذی وہ جو، بیدی ہاتھ میں ہے، ہی اسی کے، الملک بادشاہت، وا اور، ہوا وہ، علا اوپر، کلی ہر، شیئن چیز کے، قدیر خوب قدرت رکھنے والا ہے. ٹھیک ہے. تبارکا، ت با با کو 2 حرف کے برابر کھینچیں گے کیونکہ اس کے اوپر کھڑی زبر ہے. تبارا، را کے اوپر کیونکہ زبر ہے، اور را کا قاعدہ ہے کہ اگر را کے اوپر زبر یا پیش آ جائے تو وہ موٹا یعنی کہ پر ادا ہوتا ہے، اور اگر اس کے نیچے زیر ہو تو پھر یہ را پڑا جائے گا، ورنہ را. ٹھیک ہے. تبارک الذی، کل کاف باریک ادا ہوگا، کل آگے لام کے ساتھ جو اس کو ملائیں گے، کل وی جو ہے زال انتہائی نرمی کے ساتھ ادا ہوگا. آپ کے سامنے زبان کی ٹپ جو ہے آپ کے اوپر والے جو سامنے کے 2 دانت ہیں اس کے اندر والے حصے سے ہلکا سا ٹچ کرے گی. وی آگے یائے مدہ ہے نا، یا ساکن، تو یا ساکن سے پہلے والے حرف پہ اگر زیر آ جاتی ہے تو وہ یا جو ہے وہ یائے مدہ بن جاتی ہے، یعنی کہ اس لفظ کو پھر ہم تھوڑا سا کھینچ کے ادا کرتے ہیں. ٹھیک ہے. وی اس میں سیٹی نہیں ہوگی، اور جتنا زیادہ نرمی سے آپ ادا کر سکیں اتنی ہی نرمی سے ادا کریں گے. تبارک الذی، تبارک الذی. پھر بیدہل تمام حرکات جو ہے بڑی حرکات ہے، یعنی کہ زیر زبر، زیر ہے، پھر زبر ہے، پھر زیر ہے، پھر زیر ہے. یہاں پہ کوئی بھی حرف جو ہے وہ کھینچ کر یا لمبا کر کر نہیں ادا ہوگا. بیدہل ہا کو لام کے ساتھ جا کے ملائیں گے کیونکہ لام ساکن ہے. بیدہل. ٹھیک ہے. بیدہل. پھر آگے ملک اگر رکیں گے تو ملک، کاف کو جزم دے دیں گے وقف کی صورت میں، جزم دیتے ہوئے ملک، لام بھی ساکن کاف بھی ساکن. بیدہل ملک، بیدہل ملک.
तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क। ठीक है, उसके बाद आगे फिर तमाम पड़ी हरकत है। वाहुआ, वाहुआ, वाव को अदा करते वक्त पूरी तरह होंठों को गोल करेंगे। वाहुआ, वाहुआ। ठीक है, वाह की प्रैक्टिस अगर आपने वाव की प्रैक्टिस करनी हो तो शीशे के सामने देखें, जितने खूबसूरती से आपके होंठ गोल होंगे उतना अच्छा वाव अदा होगा। वाहुआ, अला, अला, आइन जो है वस्ते हलक से अदा होगा। अला, लाम के ऊपर फिर खड़ी जबर है। अला, वहुआ अला कुल्ली, कुल्ली, काफ भी बारीक लाम भी बारीक, काफ पेश लाम, कुल लाम जेरली, कुल्ली, वहुआ अला कुल्ली शई। अब यहाँ पे या साकिन अगेन है, लेकिन देखे पीछे या साकिन से पहले वाले हरफ के नीचे जे थी, तो ये याए मद्दा बन गया था। यहाँ पर याए साकिन से पहले वाले हरफ पर जबर है, ये क्या बन गई? याए लीन। याए लीन जो है वो बगैर खैंची अदा होती है। शई, शई, शीन जो है इसके अंदर सीटी जैसी फैली फैली सी आवाज होगी, ऐसे करके, जितना हम लोग कहते हैं शई, शई इन, शई इन। इन जो है आगे इसको हम, क्योंकि ये तनवीन है, दो जेर की तनवीन है, इसके आगे वाला हर्फ क्योंकि आगे वाला हर्फ आगे मैं आपको बताऊंगी हरूफे हल्की होते हैं। हमजा हा, आइन हा, गैन हा, ये वो हरफ है, अगर ये काफ की जगह, ये दो नुक्तों वाली काफ की जगह अगर इन 6 हरूफ में से कोई हरफ आ जाता तो फिर ये जो तनवीन है ना, ये इसने इन की तरह पढ़ा जाना था, शई इन। लेकिन अभी उन 6 हरूफ में से कोई हरफ भी नहीं है, तो फिर अब हम यहाँ पे इख्फा करेंगे। इख्फा कहते हैं लंबा गुन्ना करके पढ़ने को, ठीक है। शैइन, शैइन, वहुवा अला कुल्ली शैइन कदीर, कदीर। रॉ जो है यहाँ पुर नहीं होगा, इसकी वजह ये है कि इससे पहले वाला हरफ जज़म और उससे पिछले वाले हरफ के नीचे ज़ेर है, इसलिए रॉ जो है वो बारीक पढ़ा जाएगा, और रॉ के ऊपर की कोई भी हरकत जो है वो हम जज़म दे देंगे, नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ हम वक्फ कर रहे हैं। वक्फ ना करने की सूरत में आपको ऊपर से एक छोटा सा नून नजर आ रहा है, इसको नूने कुतनी कहते हैं, ठीक है। ये भी एक कायदा है जो लेटर ऑन इंशाल्लाह मैं आपको अभी कंफ्यूज नहीं करूंगी, क्योंकि इतने सारे रूल्स एक साथ याद करने मुश्किल हो जाएंगे, तो अभी नहीं बताऊंगी। लेकिन ये है कि अभी हम लोग इसको वक्फ के साथ ही पढ़ते हैं इंशाल्लाह। जैसे जैसे आपके तजवीद के रूल्स क्लियर होना शुरू हो जाएंगे, फिर इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। तो आज जो याद रखने की बातें हैं, एक, पड़ी हरकत यानी कि जेर जबर पेश को बगैर खींचे हुए अदा करना है, बगैर लंबा किए, जल्दी से। खड़ी जबर, खड़ी जेर या उल्टा पेश को 2 अलिफ के बराबर लंबा किया जाता है। रूल नंबर 2 जो हमने सीखा आज। रूल नंबर 3, जो वी है या साकिन, याए साकिन, उससे पहले वाले हरफ पे अगर जेर आ जाती है तो ये याए मद्दा बनती है, मीन्स कि हम इसको थोड़ा खींच कर पढ़ेंगे। 2 से 3 हरकत बराबर, ज्यादातर 2 अलिफ के बराबर कहा जाता है कि इसको खींचा जाएगा, ठीक है। और तीसरा रूल जो हमने पढ़ा वो ये पढ़ा कि तनवीन जो है उसके बाद अगर वो तनवीन 2 जेर की भी हो सकती है, 2 जबर की भी हो सकती है, 2 पेश की भी हो सकती है, यानी कि इन, उन, अन कुछ भी हो सकता है। उसके बाद अगर हमजा हा, आइन हा और गैन हा नहीं है
تو پھر ہم اس کو تنوین کو لمبا کر کر پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ شیئن۔ اور اسی طرح ایک اور قاعدہ پڑھا کہ یائے ساکن سے پہلے والے حرف پر اگر زبر آ جاتی ہے تو وہ یائے لین ہے۔ ہم نے دو یا ساکن کے دو رول پڑھ لیے، یائے مدہ اور یائے لین، ٹھیک ہے؟ یائے مدہ اور یائے لین، یائے مدہ حرف سے پہلے زیر ہوگی اور یائے لین حرف سے پہلے زبر ہوگی، تو اس کو اس طرح پڑھیں گے ہم لوگ، ٹھیک ہے؟ اب ہم لوگ اس کو ایک دفعہ پریکٹس کر لیتے ہیں۔ تبارک الذی بیدہ الملک وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ قاف جو ہے دو نقطوں والا، یہ موٹا ادا ہوگا اور یہ ہر حال میں موٹا ادا ہوتا ہے۔ یہ ان موٹے حروف میں سے ہے جنہیں حروف مستعلیہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ 7 حروف ہیں اور یہ ہر حال میں موٹے پڑھے جاتے ہیں۔ ان میں سے ایک حرف یہ ہے قاف۔ قاف یہ زیر ہو، زبر ہو، پیش ہو، یہ قاف قاف اسی طرح ادا ہوگا، ٹھیک ہے؟ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ کسی کو کچھ پوچھنا ہے؟ جی آپ میں سے کوئی پوچھنا چاہے گا یا اس کو ریپیٹ کرنا چاہے گا؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جی بتائیے۔ ہاں جی، میں نے یہ پوچھنا تھا کہ اب یہ آج جو ہے کل یہ تجوید کے ساتھ اور یہ زبانی سنیں گے بھی آپ، اس کا سنانے کا یاد کرنے کا کیا طریقہ ہوگا یہ بھی بتا دیں۔ دیکھیں اگر تو آپ مجھے سنانا چاہیں گی تو میں بڑی خوشی سے سنوں گی، اور اگر جی آپ مجھے لائیو میں سنائیں گی، پہلے 5 منٹ جو ہے، 5 سے 7 منٹ جو ہے وہ ہم لوگ اسی چیز میں رکھیں گے کہ آپ لوگ سنا لیا کریں، ٹھیک ہے؟ تجوید جی بھی اور کوئی زبان، تجوید کے ساتھ ہی زبانی یاد کیجئے گا، ٹھیک ہے؟ جی جی زبانی جی یاد وقتے وقت تجوید کے تمام اصول کو یاد رکھیے گا، اور جی جو انشاءاللہ۔ حفظ نہیں کرنا چاہتا وہ ایٹ لیسٹ تجوید کے ساتھ اس کو پڑھنا سیکھ لے، تو وہ تجوید کے ساتھ مجھے پڑھنا سنا دے۔ جی ٹھیک ہے، آئی ووڈ صحیح ہے لو کہ انشاءاللہ۔ آپ لوگ مجھے سنائیں، اگر اس طرح سناتے ہوئے کسی کو ہیزیٹیشن ہے لائیو میں تو وہ وائس ریکارڈ کر کے بھی سینڈ کر سکتے ہیں، میں اس میں جو بھی اصلاح ہوگی وہ کر کے بھیج دوں گی، لیکن پلیز پھر اب ہر کوئی یہ کوشش نہ کرے کہ میسیج ہی سینڈ کر دے، لائیو کے لیے بھی کچھ چھوڑ دیجیے گا پلیز۔ جی السلام ٹھیک۔ علیکم، میں پڑھنا چاہوں گی۔ جی جی شو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ را کا تھوڑا سا اور پر کیجیے افسا جی، تبار را نہیں، تبار را تبارک الذی با، بیدہ۔ سوری سوری میں آپ کو کاٹ رہی ہوں، ایک دفعہ سنیے گا، با موٹا نہیں کرنا بیٹے، را کو پور کرنا ہے۔ تبا تبا تبارک الذی، دوبارہ کوشش کیجئے، تبارک الذی شاباش۔ تبارک الذی کاف نہیں موٹا بیدہ۔ کریں گی، کاف موٹا نہیں کریں گی، دیکھیں را پور کر کے فوراً کاف باریک ہوگا، دوبارہ کوشش کیجئے، شاباش۔ اوکے۔ تبارك الذي بيده الملك. شاباش، correct. جی جی وهو على كل شيء قدير. جی، واو میں ہونٹ کو اچھے سے گول کیجئے، واہ و نہیں کر رہا ہے، واہ نہیں، واہ، و ہاں جی، وهو على كل شيء قدير. شاباش، گڈ گرل، بہت اچھی کوشش کی ہے، جزاک اللہ بہت خیر. اچھا پڑھا ہے، صرف یہ تبارہ کو اچھے سے، تبارک الذی کو اچھے سے تھوڑا پریکٹس کیجیے گا، کوشش کیجیے گا کہ را پر کرتے وقت نہ تو اس سے پہلے والا با موٹا ہو اور نہ ہی را کو پر کرتے وقت بعد والا کاف موٹا ہو، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ.
जी, जज़ाकल्लाह है, शाबाश। इसी तरह का मुझे वो चाहिए आप दोनों सबसे सबसे आप लोगों से, आप लोगों का पार्टिसिपेशन, क्योंकि आप लोग की पार्टिसिपेशन के बगैर मेरा सिर्फ बोलना बिल्कुल फ़ायदा नहीं देगा। जी, एक दफा मैं भी पढ़ूंगी, मेरी भी करेक्शन करवा जी, दीजिए। जी, जी, श्योर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तबारकल्लज़ी बिय तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क ज़ी व को हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। एक तो ये कि आपने याय मद्दा पूरी करनी है। तबारकल्लज़ी, ज़ी, तबारकल्लज़ी नहीं, बस ज़ी पे नहीं छोड़ देना। ऐसे वो फिर से होगा जैसे आपने सिर्फ ज़ेर की अदायगी की है, ठीक है? पूरा जी टाइम दे के याय मद्दा की अदायगी कीजिए। इसको थोड़ा-सा खींचते हैं ना, 2 अलिफ जी बराबर, तो फिर तबारकल्लज़ी। ठीक है। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क हुँ। व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। आइन की आवाज़ को ठीक से हलक से निकालिए। अला। वहुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। इन की, हाँ जी, अब इन एंड जो आपने अब इन बोला ना, वो सही था। उससे पहले आपका इन जो है वो मोटा हो रहा था। आपको पता है जी कि इसका गुन्ना करने का जो होता है तनवीन का, इसका एक असूल है कि अगर आप इसको हरूफ मुस्तालिया के अंदर पढ़ रहे हैं ना, तो फिर जी ये जो है वो मोटा इसकी अदाय हो जाएगा, लेकिन अभी जो है वो इन ही होगा, इन ठीक नहीं होगा, ठीक है? ठीक अभी ठीक। आपने एंड में बिल्कुल दुरुस्त अदायगी की थी। शाबाश, आज जी बहुत सही। अच्छा पढ़ा है आपने भी। जी बारकल्ला जज़ाकल्लाह फीक। खैर। कोई और कोशिश करना चाहेगा या अभी आप प्रैक्टिस करना चाहेंगे? आप बोलिए। मुझे भी पढ़ जो आपने रूट वर्ड्स बताए हैं मेरा जैसे भी, मैं बारका पढ़ूं। का मीनिंग। मुझे ओके भी सो पढ़ना है। जी, जी बेटे, आप 1 मिनट ठहरे, अभी मैं आपसे भी सुनती हूँ, मैं इनकी बात सुन लूँ पहले। जी, राफ़िया आप क्या कह रही हैं? सॉरी, मैं मीनिंग के बारे में पूछना चाह रही ओके। थी, आप सुन लें। जी, जी, मीनिंग के बारे में क्या पूछना चाह रही हैं? आपने बताया था तबारका, तो ये जो बारका के साथ ता है ये बहुत के लिए है या जी, ये ये, बात तफ़ाउल है, ये ग्रामर की बात आती है जी जिसमें यानी कि बात तफ़ाउल में मुबालगा होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा कसरत की बात होती है। तो वो ओके अंदर जज़ाकल्लाह। ता भी लगता है और अलिफ भी लगता है, और बा, रा, काफ जो है ये तो बारका जो है ये रूट वर्ड है। लेकिन इसके साथ सब ता और ये जो खड़ी ज़बर है ना बा के ऊपर, ये दरअसल बा की ज़बर है और साथ में अलिफ है। इसको लिखने का एक और भी तरीका है, यहाँ पे तो खड़ी ज़बर के साथ लिखा हुआ है ना, लिखने में ये इस तरह भी आता है, ता बा और फिर अलिफ आती है, फिर रा ज़बर रा और काफ ज़बर का आता है, तबारका। वो ये तबारका है तफ़ाला से है। तफ़ाला यानी कि कसरत बहुत ज़्यादा, उस चीज़ से ये निकला है, ठीक है? जी जज़ाकल्लाह। ये इंशाल्लाह ताला आपको आगे ये लफ्ज़ों का डिटेल जब कल हम लोग मीनिंग्स करेंगे ना, ये इसमें इंशाल्लाह ताला आप सीखेंगी। ठीक है? ओके कहाँ से इंशाल्लाह। निकला है और इसका मीनिंग्स क्या है, ये इंशाल्लाह ताला हम लोग बड़े आराम से, तसल्ली से इंशाल्लाह आप एक-एक सूरा करेंगी, एक-एक आयत करेंगी तो आपको इंशाल्लाह इंशाल्लाह मुझे अल्लाह से बड़ी उम्मीद है, अल्लाह ताला मेरे बताने में अल्लाह ताला ऐसा वो डाल दें, असर डाल दें कि आपके डायरेक्ट ये ज़हनों से दिल में उतर जाए, तो हम लोग पूरे आराम से और डिटेल से इसको करेंगे, ताकि हमें मीनिंग्स भी पता हो, कैसे कर रहे हैं वो भी पता हो। आमीन इंशाल्लाह या रब। जी, आप अभी हाँ, आप सुनाएँ और फिर माहम आप सुनाइएगा। मैं भी सुनाना चाहती हूँ जी, आप ही के सुनाइए बाद पहले, अभी हाँ, आप सुना लें, फिर हरीमा आप सुनाएँ और फिर माहम आपा सुनाएँगी। ठीक है। जी, अभी हाँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तबारक तबारकल्लज़ी बियदिह बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। मुल्क नहीं कहना बेटे, मुल्क। बड़ी सॉफ्टनेस के साथ मुल्क को जज़म दे के छोड़ना है, झटका नहीं देना। ये झटके वाले हरूफ में से नहीं है। बियदिहिल मुल्क, बियदिहिल मुल्क, ठीक है? बिय बियदिहिल मुल्क। शाबाश। जी, हरीम आप कोशिश करें, आप पढ़ें।
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير وَهُوَ عَلَى عَلَى آئین کا مخرج ٹھیک کریں حریم. وهو على كل شيء قدير. شاباش. ماہم آپ پڑھیے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. احسنتی بارک اللہ فیک. اللہم زد وزد. شاباش. بہت اچھا پڑھا ہے ماہم آپ نے. جزاک اللہ خیر. جی جناب. تو اب انشاءاللہ تعالیٰ باقی جو لوگ ہیں وہ انشاءاللہ کل جو ہیں وہ اس چیز کی پریکٹس کریں گے. ٹھیک ہے. کل آپ لوگ مجھے سنائیے گا جو بھی باقی رہ گئے ہیں. ٹھیک ہے. آج کا پھر ہم لوگ اب یہیں تک رکھتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. تو کل انشاءاللہ ہم لوگ اس کا لفظی ترجمہ اور اس کی تفسیر دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے. اور ساتھ میں جو بھی حفظ کر سکتا ہو آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ ضرور کیجئے گا. فضیلت آپ نے اس کی پڑھ لی ہے اور حفظ کی فضیلت کیا ہے یہ ہم اپنے پچھلے لیسنز میں کر چکے ہیں. تو مجھے بہت امید ہے کہ آپ لوگ انشاءاللہ تعالیٰ ضرور کوشش کریں گے کیونکہ ہم میں سے ہر کوئی چاہے گا کہ جنت میں ہمیں اوپر سے اوپر درجات ملیں. ٹھیک ہے. اوکے جی. پھر دعا کر لیتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.